جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا غلہ آیا ہوا تھا، اناج آیا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگا رکھی تھی، میں اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں رات ہوتی ہے، اب میں اس اناج کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، اب وہ اس اناج سے، اس غلے سے جو ہے وہ اپنے بورے کے اندر بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا کہ میں تجھے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا، تم چوری کر رہے ہو، وہ بھی زکوٰۃ کے مال میں سے۔ وہ بندہ کہتا ہے، وہ واسطے دیتا ہے، کہتا ہے میرے بچے ہیں، میں بچوں کی خاطر جو ہے وہ چوری کر رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر نہ جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں صبح جب میں کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے یہ بتاؤ، رات جو چور آیا تھا وہ تمہارے قیدی کا کیا بنا، اس چور کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس پہ ترس آ گیا، اس نے اپنی حاجت کو پیش کیا، کہا کہ میرے بچے ہیں۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں وہ رب کے پیارے محبوب ہیں، وہ غیب کی خبر رکھنے والے ہیں۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ بندہ جو تھا وہ دھوکے باز تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، آج پھر وہ چوری کرنے کے لیے آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں رات کو اس کا انتظار کرنے لگا، اس وجہ سے کہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ چور آئے گا اور آئے گا ضرور۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پھر اناج کی دیکھ بھال کر رہا تھا، پھر وہ بندہ آیا، پھر وہ اناج سے چوری کرنے لگا، پھر میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا کہ اب تجھے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر اس نے اپنی شدید حاجت کو پیش کیا، ترلے مارنے لگا، فرماتے ہیں مجھ سے کہا کہ میرے بچے ہیں، میں بچوں کی خاطر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں صبح پھر میں کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے بتاؤ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ترس آ گیا، اس نے پھر اپنی حاجت کو پیش کیا۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ دھوکے باز ہے، آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس کا انتظار کرنے لگا، پھر وہ آیا، پھر میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا کہ اب میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، اب میں تمہیں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ اب وہ بندہ جو تھا، وہ قیدی جو تھا، وہ شخص جو تھا، وہ چور جو تھا، وہ کہنے لگا ابو ہریرہ میں تمہیں کچھ ایسے کلمات بتاؤں گا جو تم سیکھ لوگے، اللہ تمہیں دنیا میں نفع عطا فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ تعلیم دوں گا تو ابو ہریرہ فرماتے میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ کون سے کلمات ہیں، وہ کون سی تعلیم ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو وہ بندہ جو تھا وہ کہنے لگا ابو ہریرہ جو بندہ آیت الکرسی تلاوت کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اپنے گھر کے اندر اپنے اناج میں دم کر دیتا ہے، پھونک مار دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آیت الکرسی کے صدقے ایک فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے جو صبح تک اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے قرآن کی آیت کے بارے میں مجھے بتایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا، کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے، پوچھا ابو ہریرہ کیا بنا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ فرماتے میں نے ابھی بس اتنی بات کہی تھی۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ بندہ تو تھا وہ جھوٹا، تھا وہ دھوکے باز، لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ اگر جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتا ہے، اللہ کریم اس کے گھر کی صبح تک حفاظت فرماتا ہے۔